الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی عزت میں کیسے اضافہ ہوا اور کیسے وہ کھلے عام الحمدللہ حرم میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد جب کفار نے یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو انہوں نے باہم مشورہ کیا، اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم ہم اٹھائیں گے۔ ایسا مناسب ترین قدم ہو کہ جنگ و جدال بھی نہ ہو اور ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ان کی دعوت رک جائے۔ بہرحال یہ مشورہ کرنے کے لیے وہ اکٹھا ہوئے۔ ان سے عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص تھا جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار و صاحب فرمان تھا۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے وہ کسی چیز کو قبول کر لیں تو وہ چیز ہم ان کو دے دیں گے، یعنی جس چیز پر بھی وہ ایگری ہو جائیں گے وہ چیز ہم ان کو دے دیں گے اور وہ اسلام کے کام سے باز رہیں گے، رک جائیں گے۔ یہ اس کا خیال تھا جو اس نے قریش کے سامنے پیش کیا۔ تو لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ابوالولید، جائیے آپ اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے اس قوم کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ شیرازہ کیسے بکھرا کہ ایک گھر میں والد اسلام قبول کرتا ہے تو والدہ کافر ہے، بچے اسلام قبول کر رہے ہیں، والدین کافر ہیں، تو پوری قوم کا، پورے گھرانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ کہا اس نے، کس نے کہا؟ یہ عتبہ بن ربیعہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس نے اور یہ کہا مزید کہ اے محمد، تم نے ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہا، ان کے معبودوں کو تم نے یعنی ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی اور ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو کافر ٹھہرایا۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز تم قبول کر لو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوالولید ٹھیک ہے، کہو، میں سنوں گا۔ تو اس نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے، اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم مکے میں سب میں زیادہ مالدار انسان ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کوئی اعزاز چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر ہم کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہو تو بادشاہ بھی بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنا لیں گے، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس کی کوئی چیز ہے کہ جیسے تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو منتخب کر لو، اور جتنے چاہو منتخب کر لو، جتنی عورتیں چاہیں منتخب کر لو، ہم ایک نہیں، دو نہیں، 10 عورتوں سے تمہاری نکاح بھی کر دیں گے، شادیاں کر دیں گے۔ اور اگر یہ تمہارے پاس اگر کوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے اور شاید تمہارے پاس کوئی جن بھوت آتا ہو یا پھر تمہیں کوئی آصب ہو گیا ہو، کسی جن نے تمہیں پکڑ لیا ہو، تو ہم تمہارا علاج کرا دیں گے۔ اس طریقے سے مختلف طریقوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، اور اس نے اتنا بھی کہا کہ ہم تمہارے علاج پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ آخر کار تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے تمام باتیں سنی۔ اس کے بعد فرمایا، ابوالولید، تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ ابوالولید، تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی۔ کون سی آیتیں؟ سورۃ فصلت کی آیتیں۔ سورۃ الفصلت کی 5 آیتیں، 1 تا 5 تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ
حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا، غور سے سن رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 13 تک پہنچے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس آیت نمبر 13 کا ترجمہ کیا ہے، یہ فصلت کی آیتیں ہیں، دیکھیے آیت نمبر 13 کا ترجمہ 13 تک پہنچے، آیت نمبر 13 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ ہے 13ویں آیت کا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَ عَادٍ وَثَمُودَ۔ بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی کڑک کے خطرے سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور خرابت کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آنا پڑے۔ دیکھیے بہنوں، مشرک ہے لیکن اس کو اتنا خوف ہوا اللہ کی آیتیں سن کر، اور وہ فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اے محمد ایسی بات نہ کرو، یعنی عذاب کی بات نہ کرو۔ کیا ہے آیت کے ترجمے میں کہ اگر وہ روگردانی کرے تو تم کہہ دو کہ تمہیں میں عاد و سمود کی کڑک جیسی مطلب ان لوگوں پر عذاب آیا تھا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، ویسی عذاب کی جو ہے نا تم کو اس جیسے عذاب سے تم کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہنا ہی تھا کہ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے کہا اتنا کافی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدے پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو لے کر گیا تھا۔ اور کیا چہرہ لے کر گیا تھا عتبہ؟ ان قریش کے لوگوں کے پاس سے کیا چہرہ لے کر گیا تھا عتبہ؟ یہ حماقت کے ساتھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی پیشکش محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں گے اور اپنی دعوت سے رک جائیں گے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا، وہ سمجھ گئے کہ وہ ناکام آیا ہے، جو ارادے سے گیا تھا وہ ارادہ بالکل ابھی اس کا چہرے پر نہیں ہے۔ پھر جب ان کے درمیان وہ آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید کیا خبر ہے؟ کیا کہا محمد نے؟ تو ابو الولید نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یعنی پیچھے کی خبر یہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے کیسے، یعنی اتنا سمجھا کر یہ ابو الولید حالانکہ یہ مشرک تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، بات چیت کی، کلام پاک کو سنا، اور اس کی بات سب مانتے بھی تھے کہ یہ صاحب سمجھ ہے، اور جب سمجھ گیا کہ یہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یعنی ابس کوئی کام کے لیے نہیں بلکہ ایک رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب اس پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی اور اس نے سمجھانے کی کوشش کی تو قریش نے کیا کہا کہ ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا۔ تو ابو الولید نے کیا کہا اس شخص کے بارے میں میری بس یہی رائے ہے، اب تم جو چاہے وہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے بہنوں، یہ تھی ایک سیرت النبی کی جھلک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ پرکشش مرغوبات کی پیشکش انہوں نے کی
یعنی اٹریکٹیو چیزیں انہوں نے بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، لیکن سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، اور چنا تو کس کو چنا؟ صرف اور صرف دین اسلام کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اس امتیوں کو، آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق دے کہ ہم دنیاوی پرکشش مرغوبات کے سامنے انشاءاللہ ہم دین ہی کو ترجیح دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔